السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعا مقدر میں لے آتی ہے۔ دعا: ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ وقت ہی نہیں رہا کسی سے وفا کرنے کا، حد سے زیادہ چاہو تو لوگ مطلبی سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت: دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں تو لیکن انہیں دروازہ ہی بند ملتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی صرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچے کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے جس سے انسان کی روح میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے بک جاتا ہے۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ وہ تنہائیوں کے بیچ کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سی قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ اگر آپ اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو جان لیں آپ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اپنی آواز نیچی کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، کر لو جو کرنا ہے۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، میری بات لکھ لو، مجھ سے بات کرنے سے پہلے گریبان میں جھانکو، میری وجہ سے تم آج اس مقام پر ہو۔ ہمیں ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے، یہ تکبر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے علم میں ایسے مزید متکبرانہ جملے ہوں تو کمنٹ میں لکھیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دیکھتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسروں کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، مجھے جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ اے انسان، رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو، قبر سے کیوں نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں؟ رشوت دیتے ہو، غریب کو کھانا کیوں نہیں؟ دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو، قرآن پاک کیوں نہیں؟ گانے گاتے ہو، درود پاک پڑھتے کیوں نہیں؟
دنیاوی امتحان کے لیے ساری رات جاگتے ہو، آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، گناہ نہ ہوتے تو ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہے: تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، حرص جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ایک مسحور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مسحور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ایمان اور حیا ایسے 2 پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ بے وفا زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے تو وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ مولانا رومی۔ روح 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ڈھونڈنے سے کہاں ملتے ہیں چاہنے والے لوگ، اللہ خود نوازتا ہے وہ شخص جو دل کو سکون دے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہو جاتا۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو جھانکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ تلخ حقیقت۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، یا شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، لوگ تو امرودوں کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رنگ رنگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنے کھیتی رگ کا پتہ کسی کو نہ بتائے ورنہ ہر رگ دیکھنے لگیں گے۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان بہت گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ بڑی گہری بات۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترس ہے تو زبان بتا دیتی ہے اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حلال ہے یا حرام یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب۔ نمبر 1، نماز قضا کرنا۔ نمبر 2، قبرستان میں ہنسنا۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 4، اندھیروں میں کھانا کھانا۔ نمبر 5، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے۔ دعا میں سکون ہے، دعا میں طاقت ہے، جب بھی دل دکھے دعا ہی میں راحت ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اے زندگی اے زندگی، کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے کی گئی
5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر گھنٹے رہنے والی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ یہ دنیا آپ کی خاموشی قبول نہیں کرتی۔ یہ دنیا آپ کے آنسو، آپ کا درد نہیں سمجھتی۔ یہ دنیا آپ کے اندر کی گھٹن کو نہیں جان سکتی۔ بس وہ رب ہی ہے جو آپ کے ان آنسوؤں کو جان سکتا ہے جو تنہائیوں میں آپ کی پلکیں خاموشی سے بھگو دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان اگر زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ بہت خوبصورت اور گہری بات ہے۔ دینے کا جذبہ انسان کے ظرف کو بڑھاتا ہے اور قدرت اس کے بدلے میں بے حساب عطا کرتی ہے۔ عزت، رزق اور سکون وہ نعمتیں ہیں جو دل سے دوسروں کو دینے والوں کو خود بخود مل جاتی ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے مکمل طور پہ بے حس ہوں جنہوں نے جان بوجھ کر مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب نہ ان سے کوئی شکایت ہے، نہ ہی کوئی دعا۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ جن کے کہہ ختم نہیں ہوتے نا، دکھ ان کے بھی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر دیکھنا، یہ دوستیاں یا پیار یا میٹھی باتیں سب دھوکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا کسی ذات کا ہو، اس کی پہچان اس کی اخلاق سے ہوتی ہے۔ بے شک ساری زندگی ماں باپ بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز لیا کرو اور گھر میں سب سے سستی چیز بھی انہی کی ہوتی ہے۔ کوشش کرے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھے، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی جد میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا دل۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ دل صرف سنتا ہے، دل اگر بولتا تو قیامت ہوتی۔ تکلیفوں کو بھلایا جا سکتا ہے مگر جان بوجھ کر تکلیف دینے والوں کو نہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر دیکھنا، یہ دوستیاں یا پیار یا میٹھی باتیں سب دھوکہ ہے۔ زندگی بہت خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔